بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہیلی نے 30 لاکھ کی آفر دی، کہنے لگی میرے ابا کو راضی کر دو ورنہ وہ ہمارا جینا محال کر دے گا۔ میں عزت کا سودا نہ کر سکتی تھی، مگر 30 لاکھ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ کچھ دن سوچنے کی مہلت مانگی مگر وہ نہ مانی اور 30 لاکھ ادا کر کے بولی آج رات 8 بجے میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات میں اپنی سہیلی کے بہت اصرار پر اس کے گھر گئی تھی۔ ہم دونوں 10ویں جماعت کی طالبہ تھیں، لیکن میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور مائرہ بہت امیر تھی، لیکن پھر بھی اس میں غرور نام کا نہیں تھا۔ وہ امیر لڑکیوں طرح گھمنڈی قسم کی نہیں تھی۔ میری کلاس میں اور بہت سی امیر لڑکیاں پڑھتی تھیں، لیکن سب کو چھوڑ کر اس نے مجھ سے دوستی کی تھی۔ میں ایک ذہین طلبہ تھی، اس لیے میری فیس اسکول والوں نے میرے حالات کے پیش نظر آدھی کر دی تھی۔ اسکول کی میڈم جب میرا رزلٹ دیکھتی تو کہتی کہ تمہاری فیس میں ادا کروں گی، لیکن میں نے تعلیم کا سلسلہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ مائرہ 9ویں جماعت سے ہی ہمارے اسکول میں داخل ہوئی تھی اور ایک سال میں میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ مائرہ سے ایک جھجک سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، ہمیں اپنے تعلقات بڑھانے چاہیے، تم میرے گھر آیا کرو، میں تمہارے گھر آؤں گی۔ یہ بات سن کے میں ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ میرا گھر پسماندہ سے علاقے کا ایک پرانا سا گھر تھا، بالکل خستہ حالت میں۔ اپنی امیر ترین دوست کو کیا وہاں لاتی، لیکن ایک دن وہ میرے گھر آ گئی۔ میں اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہوئے جا رہی تھی، لیکن مائرہ کا ظرف بڑا کمال کا تھا۔ اس نے ایک بار بھی میرے پرانے سے گھر کو دیکھ کر ناک منہ نہیں چڑھایا تھا، بلکہ گھل مل کر سب سے بات چیت کر رہی تھی۔ میری اماں نے دال بنائی تھی، لیکن میری دوست کو دیکھ کر فٹافٹ سے چادر پہنے اور بازار سے چکن ٹکا لے آئی، لیکن مائرہ نے دال کے ساتھ ہی روٹی کھائی تھی۔ کہنے لگی آنٹی آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، ہماری باورچن ایسے شاندار کھانے نہیں بناتی جیسی آپ نے یہ دال بنائی ہے۔ مائرہ کی دوستانہ رویے سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ ایک بار وہ کہنے لگی کہ فائزہ میں کچھ نہیں سنوں گی، آج تم لازمی میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی۔ امی نے بھی مجھے اجازت دے دی تھی۔ کہنے لگی تمہاری بہت اچھی دوست ہے، ذرا سا بھی نخرہ نہیں ہے اس میں۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سب کی سی محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ جب وہ میرے گھر آئی تھی تو بہت کچھ اپنے ساتھ تحفے کے طور پر لائی تھی، لیکن میں اس کے گھر پہ یوں خالی ہاتھ جا رہی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھا کہ کچھ لے جاتی۔ جیسے ہی گاڑی اس کے بڑے بنگلے کے سامنے رکی تو مجھے اپنا آپ اس کے سامنے اور بھی چھوٹا لگنے لگا۔ مین گیٹ کھلا، گاڑی اندر پورچ پہ جا کے رک گئی۔ مائرہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ لاؤنج میں اس کی والدہ صوفے پر بیٹھے ملازمین پر حکم چلا رہی تھیں۔ مجھے دیکھا تو نظر انداز کر گئی، انہیں سلام کیا تو انہوں نے روکھا سا جواب دیا اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مائرہ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس نے اپنی باورچن سے کہہ کر بہت سارے کھانے میرے لیے بنائے۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ جب اس کے والد اچانک سے اندر داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئے۔ مائرہ نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ وہ ایک پروقار شخصیت کے مالک تھے، 35 سے 40 سال کے بیچ کی عمر تھی۔ مجھے دیکھ کر مائرہ سے کہنے لگے تمہاری دوست تو بڑی پیاری ہے۔ ان کی بات سن کر میں نظر جھکا گئی۔ میں واقعی بے حد حسین قسم کی لڑکی تھی، اس غربت میں بس ایک حسن سے ہی تو مالا مال تھی۔ وہ بھی ہمارے سامنے ٹیبل کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے مجھے بھوک تو نہیں ہے، میں تو اچانک کسی کام سے گھر آیا تھا، لیکن تمہاری دوست آئی ہے تو میزبان کا کام ہے کہ مہمان کو وقت دے۔ وہ کھانے کے دوران بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ جب تک کھانا کھاتے رہے مسلسل ان کی نظریں مجھ پہ ٹکی رہی۔ نہ جانے مجھے کیوں ان کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ کہنے کو ماہرہ کے والد تھے، لیکن دیکھنے میں بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے آپ کو ابھی تک جوان رکھا ہوا تھا، صرف ان کی کنپٹی کے قریب ہی کچھ بال سفید تھے۔ مجھے وہ بنا آنکھیں جھپکائے دیکھے جا رہے تھے۔ نہ جانے ان کی نظروں میں ایسا کیا تھا، میں ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا پائی۔ جلدی ہی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ ماہرہ کہنے لگی کیا ہوا فائزہ، کھانا تو کھاؤ۔ میں نے کہا بس مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، حالانکہ صرف 3 بجے تھے۔ میں 5 بجے تک کی اجازت اپنی والدہ سے لے کر آئی تھی، لیکن مائرہ کے والد کی نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا مائرہ مجھے گھر چھوڑا دو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ مائرہ کہنے لگے ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، 5 بجے تک تو رکو، ابھی تو ڈرائیور گھر پر ہے ہی نہیں، کسی کام سے گیا ہے۔ اب میں اسے کیا کہتی کہ مجھے اس کے والد کی نظروں سے الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں بس مجھے گھر میں کام ہے، مجھے گھر جانا ہے، اپنے ڈرائیور سے کہو کہ گھر آئے اور مجھے چھوڑ کر آئے۔
میرا یہ کہنا تھا کہ سامنے کھڑے مائرہ کے والد کہنے لگے، میں واپس آفس جا رہا ہوں، اپنی دوست سے کہو میرے ساتھ چلے، میں اسے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں انکل، آپ رہنے دیں، جب ڈرائیور آئے گا میں تب چلی جاؤں گی۔ میں اس شخص کے ساتھ کہیں بھی اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سلجھن کا شکار تھی، لیکن مجھے مائرہ کے والد کی نظر اچھی نہیں لگی تھی۔ میری بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ ڈرائیور تو رات 8 بجے سے پہلے نہیں آئے گا، میں نے اسے کام سے بھیجا ہے اور وہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ وہ اس وقت شہر سے کافی دور ہے، دیکھ لو اگر تم رات 8-9 بجے تک رہنا چاہتی ہو تو بے شک رک جاؤ، ورنہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ 8 بجے تک تو میں یہاں نہیں رک سکتی تھی، اس لیے میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولنے لگی تو انہوں نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگی، یہاں آ کر بیٹھو میرے برابر۔ میں کوئی ڈرائیور تھوڑی ہوں جو تم پیچھے بیٹھ رہی ہو۔ نہ جانے کیوں میں بے حد نروس تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی سوچ کو جھٹکا کہ وہ مائرہ کے والد ہیں، میرے بھی باپ کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے مائرہ کی طرح سمجھ رہی ہوں اور میں خواہ ان کی نظروں سے پریشان ہو رہی ہوں۔ میں آگے آ کر بیٹھ گئی، انہوں نے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ مین روڈ پر جیسے ہی وہ آئے میں نے اپنے گھر کا پورا راستہ انہیں سمجھا دیا تھا، لیکن وہ میری بات کم سن رہے تھے اور میری شکل کی طرف زیادہ دیکھ رہے تھے۔ میرے گھر کے پاس انہوں نے گاڑی روکی اور پھر جیسے میں نیچے اترنے لگی کہنے لگے، 1 منٹ رکو۔ ایک نظر انہوں نے میرے گھر کو دیکھا، پھر اپنی جیب سے بٹوا نکالا، 5000 کا نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگے، یہ رکھو۔ میں نے کہا، یہ کس لیے؟ مجھے ان کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ بے شک میں غریب تھی لیکن خوددار تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے مجھے پیسے تھما دیے اور کہنے لگے، ہمارے گھر جو پہلی بار آتا ہے ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور تحفے میں دیتے ہیں، اور تم نے تو اتنی جلدی مچائی کہ مائرہ تمہیں کوئی تحفہ ہی نہیں دے پائی، اس لیے اپنی مرضی سے کچھ بھی لے لینا، انکار مت کرنا۔ خوبصورت لڑکیاں انکار نہیں کرتی۔ بڑے نرم لہجے سے انہوں نے مجھے کہا اور میرے ہاتھ کو بے تکلفی سے پکڑ کے اسے 5000 کا نوٹ رکھ دیا۔ مجبوراً مجھے وہ پیسے رکھنے پڑے۔ پیسے پکڑاتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گاڑی سے نیچے اتر کے اپنے گھر کے اندر چلی گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائشوں کی شروعات تھی۔ اگلے روز میں اسکول گئی تو مائرہ نہ جانے کیوں خاموش تھی، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں سے جب بھی بات کرتی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر چپ ہو جاتی۔ مجھے لگا شاید واقعی ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل 1 ہفتے سے مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس آتی وہ اٹھ کے چلی جاتی، دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی۔ میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا وہ اس لیے کر رہی ہے کہ میں غریب ہوں اور وہ امیر ہے، کیونکہ اس نے پہلے تو ایسا کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ ایک بار میں نے اسے کہا کہ تمہیں اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے بتاؤ، تم کیوں مجھ سے اکھڑی سی رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی تیز نکلو گی۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا، مائرہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، تم نے تو وہ کیا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کسی چال باز لڑکی ہو تم۔ مجھے بنا کوئی وجہ بتائے مجھے باتیں سنا کر وہ چلی گئی اور یہ بھی کہہ گئی کہ آج کے بعد میں اس کے سامنے بھی نہ ہوں۔ اس کی بات کا مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، میں نے اس سے بھی کیا کیا ہے۔ بہرحال میں گھر آ گئی اسی شان مجھے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مائرہ کھڑی تھی، آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے روئی ہو، اس کی آنکھیں گلابی بھی ہو رہی تھیں۔ میں نے سمجھا شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو بات وہ مجھ سے کرنے آئی ہے وہ بات ہی میرے ہوش اڑا دے گی۔ میرے پاس میری والدہ بھی بیٹھی تھی، ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ چادر پہ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، فائزہ اگر تم میرے باپ کو خوش کر دو میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، اس نے مجھے کیا سمجھ کر یہ بات کی تھی؟ میں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرا باپ میرا جینا حرام کر دے گا تم رات کو اس کے پاس نہ گئی تو۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے کہا، نکلو میرے گھر سے باہر، تم نے مجھے کس قسم کی لڑکی سمجھ رکھا ہے؟ بے شک میں غریب ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ میں نے اسے اچھی خاصی سنا کر گھر سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگی، بہت پچھتاؤ گی، لیکن میں اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری والدہ بھی یہ سن کر بے حد پریشان تھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مائرہ اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہوگی، یا پھر غریب کو انسان مفت کا مال سمجھ کر جو چاہے بول سکتا ہے، جیسے کہ عزت کا حق صرف امیر لوگوں کو ہوتا ہے۔ چند روز بعد ہی میرے والد جہاں پر نوکری کرتے تھے وہاں سے ان کی نوکری چھوٹ گئی۔
وہ گھر پر مایوس لوٹے اور کہنے لگے کہ ان کی نوکری چھٹ گئی ہے تو میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں تھا کہ جو روز کی کما کر کھاتے ہیں۔ ابا کماتے تھے تو پورا مہینہ اور مشکل سے گزرتا تھا۔ بچت نام کی کوئی چیز ہمارے گھر میں نہ تھی۔ ابا روز کام ڈھونڈنے کے لیے جاتے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے۔ ابا چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ ہم بس 24 گھنٹے میں ایک وقت ہی کھانا کھاتے تھے۔ میں نے چند دن ٹیوشن پڑھانے شروع کر دیے لیکن اس سے بھی گھر کہاں چل سکتا تھا۔ ہم پر یہ مصیبت ہی کچھ کم نہ تھی کہ ایک دن ابا نے بے روزگاری کا اتنا غم لیا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ابا کے سینے میں ایسا درد اٹھا کہ ہم دونوں ماں بیٹی نے ہاسپٹل لے کر پہنچے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ان کا آپریشن نہیں کروایا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو بیچنے کے لیے ایسا کچھ نہ تھا جسے بیچ کے ابو کا علاج کروا دیتے۔ میں رونے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی تم مائرہ سے معافی مانگ لو، اس سے مدد مانگو، وہ ہماری مدد کر دے گی، تمہاری دوست ہے، پیسے والی بھی ہے۔ میرے پاس مائرہ سے مدد مانگنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ میں روتے ہوئے اس کے گھر پہنچی۔ مائرہ اس وقت گھر پر اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے اس سے کہا میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اگر ان کا آپریشن نہ ہوا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میری مدد کر دو۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں 30 لاکھ دینے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں میرے باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو تو میں تمہیں 30 لاکھ روپے کی رقم دوں گی۔ یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کی زندگی بچ جائے تو میرے باپ کو خوش کر دو، ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ پھر اس نے مجھے کچھ کاغذات پکڑائے۔ کہنے لگی جب میرا باپ تمہارے قریب آنے لگے تو اسے پیپر پر سائن کروا لینا اور یہ پیپر مجھے دے دینا۔ وہ ایک اسٹامپ پیپر تھا اور بالکل خالی تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے پیسے دے دو جو ہاسپٹل میں جمع کروانے ہیں۔ اس نے مجھے چند لاکھ کا چیک پکڑا دیا۔ کہنے لگی باقی پیسے کام ہونے کے بعد دوں گی۔ میں نے وہ پیسے ہاسپٹل میں جمع کروائے اور اماں سے کہا میں صبح لوٹ آؤں گی۔ یہ کہہ کے میں جیسے ہی مائرہ کے بنگلے میں داخل ہوئی میں نے اس کی اور اس کی والدہ کے مابین ہونے والی باتیں سن لیں۔ وہ میری آمد سے بے خبر تھیں۔ جو حقیقت مجھ پہ کھلی وہ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر میں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آ گئی تو دونوں ماں بیٹی محتاط سی ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا کہاں ہیں تمہارے والد، مجھے بتاؤ۔ اس نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگی یاد سے پیپر پر سائن کروا لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے پر دستک دی۔ اس کے والد کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے بیڈ پر دراز تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہنے لگے دروازہ بند کر کے لاک کر دو۔ میرے دروازہ بند کیا اور اسے لاک کر دیا۔ وہ اٹھ گئے۔ کہنے لگے میں نے جب سے دیکھا ہے تمہارا اسیر ہو گیا ہوں۔ خوبصورت لڑکیاں میری کمزوری ہیں، اس لیے میں نے مائرہ اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر وہ تمہیں ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دیں تو ان کی ساری عیاشیاں ایسے ہی برداشت کرتا رہوں گا، ورنہ انہیں بے دخل کر دوں گا۔ میں نے کہا میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، بے شک صبح طلاق دے دیجیے گا، لیکن بنا نکاح کے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میری آپ سے درخواست تو وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کسی کو فون کیا اور کچھ دیر بعد ہی ایک نکاح خواہ اور ان کے کچھ دوست آ گئے۔ وہیں ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ جا چکے تھے۔ رات کو جب میرا شوہر میرے قریب آنے لگا تو میں نے وہ اسٹامپ پیپر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مائرہ نے مجھے دیا ہے، کہہ رہی تھی کہ اس میں آپ کے دستخط کروا دوں، جب تک آپ سائن نہ کریں میں آپ کو قریب نہ آنے دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو ہر چیز سے بے دخل کر دے گی۔ یہ سن کر مجھے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے کہ تم چاہتی تو سچ مجھ سے چھپا بھی سکتی تھی، لیکن مجھے اچھا لگا کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ پھر کہنے لگے کہ میری بیوی اور بیٹی بہت عیاش ہیں، پہلے بھی ایسی بڑی کوششیں کر چکی ہیں، حالانکہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ رکھا ہے۔ اول میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، مجھے بہت گھٹیا کمتر سمجھتی ہے، کیونکہ میں پہلے غریب انسان تھا۔ دولت کمانے کے بعد مجھے اپنی خود غرض بیوی کی قربت کی خواہش ہی نہیں رہی، اس لیے میں بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بیوی اب سب کچھ اپنے نام کر کے مجھے بے بس کرنا چاہتی ہے، لیکن تم نے مجھے سچ بتا کر اچھا کیا۔ اگلی صبح میں نے ان سے کہا کہ آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں، تو وہ مسکرانے لگے۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں تمہیں ہمیشہ اپنی بیوی بنا کر ہی رکھوں گا۔ یہ کہہ کے وہ جب میرے کمرے سے باہر لائے تو انہوں نے وہ اسٹامپ پیپر مائرہ کو پکڑا دیا۔
کہنے لگے کہ میں تمہاری ساری منصوبہ بندی سمجھ چکا ہوں، تم لوگوں کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدا ہے، تم دونوں وہاں جا سکتی ہو، ورنہ جہاں چاہو جاؤ، کیونکہ اس گھر میں میری یہ بیوی رہے گی جو میرے ساتھ باوفا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے ناجائز اور حرام کام سے بچ کر ایک جائز رشتہ قائم کیا تھا، شاید اس لیے اللہ نے میری قسمت بھی بدل دی تھی۔